پرہیزگاروں اور متقین کی علامتوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پہلی علامت تو ایمان بالغیب ہے، دوسری علامت اقامت صلاۃ ہے، اور تیسری علامت انفاق ہے۔ اور انفاق کا بیان ان کلمات کی صورت میں کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ جہاں کہیں قرآن مجید میں ایسے کلمات ارشاد فرمائے گئے وہ دراصل اس بندے کے عمل انفاق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو عمل ہے اس عمل کی بلندی کو، اس عمل کی عظمت کو، اس عمل کے تقدس کو، اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اس عمل کی مقبولیت اور قدر و منزلت کو اجاگر کرنے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس عمل کی عزت اور منزلت بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایسا طریقہ جب کبھی بیان کیا جائے تو اس سے مراد یعنی معنی مرادی اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ذاتی طور پہ کوئی ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں، وہ تو عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے وہ ارشاد یوں فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنا دینا اس کا ذکر پہلے فرما رہا ہے اور خرچ کرنے والوں کے خرچ کرنے کا ذکر بعد میں فرمایا کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جس بندے کو جس نعمت سے بھی نوازا ہے اسی نعمت کو اس معاشرے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر، اللہ کی مخلوق پر، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، مستحقین کے لیے، گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے، محتاجوں کو بے نیاز کرنے کے لیے، حاجت مندوں کو احتیاج کے گڑھے سے نکالنے کے لیے، پسے ہوئوں کو بلند کرنے کے لیے، روتے ہوئوں کو ہنسانے کے لیے، دکھیوں کو سکھ سے آشنا کرنے کے لیے، پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات دلانے کے لیے، الغرض جو جس دکھ میں مبتلا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری جھولی کس قسم کی نعمت سے بھری ہے۔ وہ نعمت تب ہے کہ وہ نعمت اللہ کی مخلوق میں لٹا دی جائے، تقسیم کر دی جائے، بانٹ دی جائے۔ الغرض جتنی بھی دولت تیرے پاس جمع ہو گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کا معنی یہ ہے کہ اگر تو مسلمان ہے تو عقیدہ یہ رکھ کہ یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کی دین ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں، اللہ ہے۔ اسے اپنے ہنر کی طرف منسوب نہ کر، اسے فقط اپنی محنت کی طرف منسوب نہ کر، اپنی استعداد، قابلیت، صلاحیت، مشقت، اپنے طور طریقوں کی طرف منسوب نہ کر، اپنے ہیلوں کی طرف، اپنی مہارتوں کی طرف، اپنی چالاکیوں، عیاریوں اور مکاریوں کی طرف منسوب نہ کر کہ میں اتنا قابل تھا، میں نے یہ گر استعمال کی، اتنی دولت کما لی۔ جان لے کہ اگر رزق حلال کا کچھ تیرے پاس ہے، اگر حرام کی دولت ہے تو وہ بھی تیری نہیں، وہ دوسروں کا حق ہے جو تو نے لوٹ لیا ہے، وہ اس طور پہ واپس کر۔ حرام کی دولت ہے تو وہ دوسروں کا حق ہے جو تو نے لوٹ لیا ہے، وہ حقداروں کو واپس پلٹا دے۔ اگر رزق حلال ہے تو سمجھ کے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی راہ پر اسے خرچ کر دے۔ عقیدے کی بات تو یہ ہے کہ رزقناہم سے یہ مراد لیا جائے
کہ انسان کے پاس جو کچھ ہو وہ سمجھے کہ میرے اللہ کا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، میں تو فقط امین ہوں، مجھے تو تھوڑے وقت کے لیے اس کی امانت سونپی گئی ہے، ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کی منصبداری دی گئی ہے، بھئی یہ مال، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ منصب، یہ ذمہ داری تمہیں دیتے ہیں، اتنے عرصے کے لیے اسے استعمال کر اور اس کی یہ ذمہ داریاں ادا کر۔ یہ ہے مال کی نسبت انسان کا جو عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ، جو مما رزقناہم سے نکلا، اور ينفقون، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، یہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ کا ہے اس عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھایا نہ جائے۔ خالی زبان سے بہت سے کہتے رہتے ہیں کہ سب اللہ کا فضل ہے، جس سے پوچھو وہ کہے گا اللہ کا فضل، اللہ کی دین ہے۔ بھئی اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو اسے اللہ کا فضل مانتے بھی ہو یا نہیں؟ اگر اللہ کا فضل مانتے ہو تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں تم نے کتنا خرچ کیا ہے؟ پھر پتہ چلے گا اس عقیدے کا کہ واقعتاً اسے اللہ کا فضل اور اللہ کی دین اور اللہ کا رزق مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ وہ لوگ اہل ایمان خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، مال کو لٹاتے ہیں۔ مال کی تعریف بیان کی، کون سے مال؟ مما جعلکم مستخلفین فیہ، وہ مال جس کا ہم نے تمہیں مالک نہیں بنایا، جس کا ہم نے تمہیں نائب بنایا ہے، وہی مستخلفین فی، استخلاف مال کے لیے، وہی استخلاف لیستخلفنکم، وہی حکومت کے لیے۔ مالداروں سن لو کہ نہ مال کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے اور نہ منصب حکومت کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے، یہ بھی ایک امانت ہے، وہ بھی ایک امانت ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ ایک بات کہ عقیدہ ایمان صحیح ہونا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں، کہیے نا، جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں، اللہ کا ہے۔ تو اس سے اگلا نقطہ یہ ملا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جب وہ اللہ کا ہے تو اگر اس میں سے کچھ وہ لے لے تو کیا ہمیں رنجیدہ ہونا چاہیے؟ کچھ لے لے تو کیا رنجیدہ ہونا چاہیے؟ ہائے ہائے، غالب نے کیا خوب کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب اس کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ مال ہمارے پاس ہے ہمارے اوپر امانت کا بوجھ ہے، امانت کا بوجھ، چونکہ اس سے پوچھا جائے گا، اس کی بابت پوچھا جائے گا، اور جتنا مال ہم نے اسے لوٹا دیا، اور لوٹانے کا معنی یعنی اس کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کے دین پر خرچ کر دیا، اس کے مستحق بندوں پر خرچ کر دیا، معاشرے کے حالات سنوارنے پر خرچ کر دیا، اس کے دین کی اقامت، اس کے دین کو کھڑا کرنے پر خرچ کر دیا، اس کے بندوں کو سنوارنے پر خرچ کر دیا، یہ ہے اللہ پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا کچھ بھی اس کی راہ میں دے دیں جب ہے اسی کا، اس پر رنج و ملال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان رنج و ملال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زبان سے کہا تھا کہ یہ سب مال اللہ کا ہے مگر دل سے اسے مانا نہیں تھا۔ اور تیسرا نقطہ اس میں سے یہ ہوا معلوم کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب ينفقون پہ زور ڈالا تو تیسرا نقطہ جو میرا وجدان مجھے بتاتا ہے اور آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لو ينفقون
خرچ کرنے کی توفیق اس آیت کریمہ کی روح سے انہی کو ملتی ہے جو مال اللہ کا سمجھتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا تیسرا معنی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ وہی کرتے ہیں جو مال کو ہمارا دیا ہوا سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کا پیغام۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں، خرچ کرنے کی توفیق انہی کو نصیب ہوتی ہے جو رزقناہم کا فلسفہ سمجھ جاتے ہیں، جو رزقناہم کا راز سمجھ جاتے ہیں، جو رزقناہم کی بات کو پا لیتے ہیں، جن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر انہیں کوئی دشواری نہیں رہتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مال کے خرچ کرنے سے، جتنا بھی خرچ کرے، رات کو کرے، دن کو کرے، تھوڑا کرے، زیادہ کرے، تنگی کی حالت میں کرے، فراخی کی حالت میں کرے، غریب ہو تب خرچ کرے، امیر ہو تب خرچ کرے، جتنی طاقت، جتنی وسعت اور جتنی استطاعت ہے اسی حساب سے خرچ کرے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ غریبوں، تم اگر 1 روپیہ دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں اور اپنے دوسرے غریب بھائی پر، تو تمہارے اوپر وہ روپیہ خرچ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مالدار پر 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ کوئی مستثنا نہیں ہے، کسی کا دامن نہیں بچے گا۔ قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، تھوڑا یا زیادہ خرچ کرو۔ قرآن مجید نے اس کو آل عمران، سورہ آل عمران میں فرمایا الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ تو انفاق کی ایک صورت بیان فرمائی اللہ پاک نے، الذین ينفقون في السراء والضراء، خرچ کرنے والے وہ ہیں کہ ان کی اپنی حالت تنگی کی ہوتی ہے یا اپنی حالت فراخی کی ہوتی ہے، جو خرچ کرنے والے ہیں وہ دونوں حالتوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے معیار وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا۔ سرا ہو یا درا، فراخی کی حالت ہو، مالداری کی حالت ہو، مال میسر ہونے کی حالت ہو، یا تنگی، اسرت اور درا کی حالت ہو، حالت جیسی بھی ہو، کھانے کو زیادہ میسر ہو یا کم، پہننے کو زیادہ میسر ہو یا کم، مال گھر میں زیادہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ارے تم جس حال میں بھی ہو، اللہ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ اللہ کی محبت کا مرکز بن جاتے ہیں کہ جو مالداری تو درکنار تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر انفاق فی الدراء کیا۔ آقا کی بارگاہ میں مال و دولت کے ذخیرے ہوئے ہی نہیں زندگی میں کبھی، ہاں مال آئے، لاکھ لاکھ درہم حضور کی بارگاہ میں ہدیہ آیا، 90 ہزار درہم، 70 ہزار درہم مال غنیمت آیا، ہدیہ آیا، نذرانہ آیا، تحائف آئے، آپ کی بارگاہ میں رکھے گئے۔ میرے آقا کو چونکہ معلوم تھا کہ اپنے گھر کو دیکھوں یا شہر مدینہ کے گلی کوچے کے ہزاروں بھوکوں کو دیکھوں، ادھر آئیں اشرفیاں دینار اور درہم کے ڈھیر لگے، ادھر آواز دی بلال مدینہ کی گلیوں میں آواز دے دو کہ میرے شہر کے دن یتیموں کو کھانا میسر نہیں، آؤ محمد سے پیسے لے جاؤ۔ اور اندرون خانہ حالت کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے کہ کبھی کبھی تیسرے مہینے کا چاند چڑھ جاتا اور 2 مہینے ختم ہو جاتے اور اہل بیت محمد کے گھر چولہوں میں سے کسی چولہے میں آگ بھی نہ جلتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دھواں نہ اٹھتا تھا، پکانے کو کچھ نہ ہوتا، گھر فقر کا یہ عالم، اور مال آتا تو تقسیم کر دیتے۔ کیوں کہ حضور دیکھتے کہ میرے گلی کوچے اور شہر کے رہنے والے مجھ سے بھی زیادہ اسرت کی حالت میں، مجھ سے بھی زیادہ اسرت کی حالت میں۔ حکم تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کر دو. تو خرچ وہی کرتے ہیں، اور خرچ کرنا نصیب انہی کو ہوتا ہے جو مال اللہ کا سمجھتے ہیں.